بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ برطانوی وزیر نے کہا ہے کہ حکومت کو طبی ماہرین کی جانب سے غلط مشورے دیے گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر رابرٹسن کا کہنا ہے کہ کورونا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان ایشیا کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو ورلڈ اکنامک کی صدارت کریں گے۔ سعودی عرب میں کوڑے مارنے کی سزا کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ ورلڈ بینک نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں 60 ملین افراد غربت کی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ کورونا کے لیے ویکسین کی ضرورت نہیں، علاج دوا سے ممکن ہوگا۔ چائنا۔ تائیوان نے ایک بار پھر چین کی حکمرانی سے انکار کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے مریخ پر اپنا پہلا مشن بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ OIC نے بھارت کے ڈومیسائل قانون کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ جانسنز ٹیلکم پاؤڈر پر 16,000 سے زائد مقدمات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ کورونا ویکسین برطانوی حکومت نے ناکامی کی وجہ اپنے ہی سائنسدانوں کو قرار دے دیا۔ برطانوی کابینہ کی ایک وزیر نے کہا ہے کہ حکومت کو طبی ماہرین کی جانب سے غلط مشورے دیے گئے اور ہم نے ہر قدم سائنس کے مطابق اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزراء کو سائنٹیفک ایڈوائزری گروپ فار ایمرجنسی کی جانب سے مسلسل تجاویز دی جاتی رہی۔ دوستو، اس سے قبل برطانیہ کے چوٹی کے سائنسدان سر ایڈریان سمتھ نے کہا تھا کہ برطانوی وزراء کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ وہ بالکل ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ طبی ماہرین مشورہ دے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ویکسین بنانے کی تیاریاں بھی جاری ہیں، تاہم اس دوران برطانوی دارالعمرہ کو بتایا گیا ہے کہ کورونا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یونیورسٹی آف گلاسگو کے پروفیسر ڈاکٹر رابرٹسن نے دارالعمرہ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمیٹی کو بتایا کہ کورونا ایک بہت ہی کامیاب ہے۔ انہوں نے کورونا کا موازنہ ایبولا سے کیا جس نے بہت سے متاثرین کو ہلاک کیا تھا، لیکن اسے کنٹرول کرنا آسان تھا کیونکہ لوگوں نے اسے پھیلانا بند کر دیا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر رابرٹسن نے کہا کہ اتنے زیادہ لوگوں کو بیماری کی علامات کے بغیر یا بہت ہی کم علامات کے ساتھ انفیکٹ کر رہا ہے، یہ تقریباً بے قابو ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں ہمیں بالکل واضح طور پر تیار ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ انسانی آبادی میں یہ رہے گا اور کئی سالوں کے بعد ایک عام بن جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جن لوگوں کو کورونا ہوا ہے ان میں شاید اس کے خلاف مدافعت نہ پیدا ہو سکے۔ لندن اسکول آف ٹراپیکل میڈیسن کے پروفیسر جان ایڈمنڈز کا کہنا ہے کہ سارس سے بچ جانے والے متاثرین سے ملنے والی شہادتوں سے پتہ چلا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مدافعت پیدا کرنے والی اینٹی باڈیز ختم ہو گئی تھیں۔ پاکستانی تاریخ کا نیا سنگ میل براعظم ایشیا کے سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان جو آج ورلڈ اکنامک فورم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم کا اہم ترین اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ورلڈ اکنامک فورم اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان موجودہ عالمی صورتحال پر ورلڈ اکنامک فورم سے کلیدی خطاب کریں گے اور عالمی فورم کو کورونا وبا کے دوران پاکستان کے اقدامات سے آگاہ کریں گے۔ دنیا بھر کے سربراہان ملک اور عالمی رہنما اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج ورلڈ اکنامک فورم کی اجلاس کی صدارت کرنے والے ایشیا کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ سعودی عرب میں کوڑے مارنے کی سزا کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کوڑوں کے متبادل کے طور پر جیل یا جرمانے یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ عدالتیں مقدمات کی سماعت کریں گی، ان کا جائزہ لیں گی اور ہر مقدمے کا اس کی نوعیت کے اعتبار سے منصفانہ فیصلہ کریں گی۔ سعودی حکومت نے پچھلے روز تمام عدالتوں کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا ہے
کہ عدالتوں کو اب کوڑے لگانے کی سزا دینے کی بجائے قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دینا ہوں گی۔ دوستو، سعودی عرب کی عدالت عظمی نے اپریل میں ماتحت عدالتوں کے نظام میں ایک شاہی فرمان کے تحت کوڑوں کی سزا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے عدالت عظمی کے جنرل کمیشن نے عدالتوں کے لیے رہنما اصولوں پر مبنی ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا۔ سعودی عرب میں مختلف قسم کے جرائم پر کوڑے مارنے کی سزا دی جاتی تھی۔ ورلڈ بینک نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے باعث دنیا بھر میں 60 ملین افراد غربت کی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ کورونا کے باعث اس سال عالمی معیشت 5% تک سکڑنے کا امکان ہے، جبکہ دنیا بھر میں پہلے ہی لاکھوں لوگوں کی ملازمتیں ختم اور کاروبار بند ہو گئے ہیں اور لاکھوں زندگیوں کو نقصان اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام دباؤ کا شکار ہیں۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 6 کروڑ تک لوگ غربت کی انتہا کو پہنچ جائیں گے، جس سے پچھلے 3 سال کے دوران غربت کے خاتمے کے لیے کی گئی پیش رفت متاثر ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک نے انتہائی غربت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص ہر روز $1.90 سے بھی کم پر زندگی گزارے۔ ورلڈ بینک قابل قدر وسائل فراہم کر رہا ہے جو ناکافی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمرشل قرض دہندگان کو بھی قرضوں میں ریلیف میں تیزی لانے کی ضرورت ہے، جو ابھی تک غریب ترین ممالک سے بھی قرض واپس لے رہے ہیں۔ چینی سائنسدانوں نے یقین کا اظہار کیا ہے کہ کورونا کا علاج دوا سے ممکن ہوگا، اس وبا کے لیے ویکسین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چین کی ایک لیبارٹری میں کورونا کے علاج کے لیے دوا تیار کی جا رہی ہے اور اس کے تیار کرنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وبا کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک طاقتور دوا ہوگی اور اس کے استعمال سے کورونا یقینی طور پر ہلاک ہو جائے گا۔ چین کی پیکنگ یونیورسٹی کی حیاتیات سے متعلق شعبے میں دوا کے ابتدائی ٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں۔ دوا کو تیار کرنے والی محققین ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ ایک مکمل میڈیسن ہوگی جو وبا کا دورانیہ کم کرنے کے ساتھ ساتھ کم مدت ہی میں کسی مریض کو بیماری سے نجات دلا دے گی اور صحت یاب ہونے والے شخص میں کم مدت کے لیے قوت مدافعت بھی پیدا کرے گی۔ جانوروں پر دوا کی آزمائش کامیاب رہی ہے، جبکہ کورونا کی لپیٹ میں آئے ہوئے چوہے کو دوا دی گئی تو 5 روز میں اس میں انتہائی مثبت نتائج سامنے آئے اور اس میں مرض کی شدت واضح طور پر کم ہو گئی۔ چینی دارالحکومت میں واقع تحقیقی ادارے کی جانب سے ریسرچ کے ابتدائی مثبت نتائج پر مبنی ایک تفصیلی رپورٹ سائنسی میگزین سیل میں شائع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک مکمل دوا کی جانب قدم اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور جلد ہی دنیا کو اس تناظر میں خوشخبری دی جائے گی۔ دوا کے استعمال سے مریض کے اندر موجود کورونا اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا اور یہی دوا دنیا بھر میں کورونا کی وبا کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ اس دوا کے آزمائشی تجربات آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میں کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی جا چکی ہے۔ تائیوان نے ایک بار پھر چین کی حکمرانی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چین کی ون چائنا پالیسی کو مسترد کرتا ہے، لیکن اس معاملے پر چین کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ تائیوان کی صدر رسائی انگ وین کا کہنا ہے کہ تائیوان خود مختار ملک ہے، لہذا اس کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ تائیوان کی صدر کے بیان پر چین کا کہنا ہے کہ تائیوان کا چین میں انضمام ہو کر رہے گا، لہذا تائیوان کی آزادی کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ عہد صدارت کے لیے مسلسل دوسری اور آخری بار منتخب ہونے پر اپنے خطاب میں تائیوان کی صدر کا کہنا تھا کہ چین اور تائیوان کے تعلقات میں تاریخی موڑ آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو ایسا قابل عمل راستہ تلاش کرنا ہوگا جس سے اختلافات ختم ہو اور اتفاق رائے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ سائی انگ وین اور ان کی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی نے جنوری میں ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ امریکہ اس معاملے پر تائیوان کا حمایتی ہے۔ صدر ٹرمپ کئی بار تائیوان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر چکے ہیں۔ امریکہ تائیوان کو اسلحہ بھی فروخت کرتا رہا ہے۔ تائیوان کا معاملہ بھی چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا باعث بنتا رہا ہے۔ چین بارہا امریکہ کو خبردار کر چکا ہے کہ وہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے۔
متحدہ عرب امارات کی جانب سے مریخ پر اپنا پہلا مشن بھیجنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات 14 جولائی کو پہلی مرتبہ مریخ پر مشن جاپان کے جزیرے سے خلا میں روانہ ہوگا۔ اس ضمن میں میٹسوبشی ہیوی انڈسٹری کی جانب سے پیر کو تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا۔ مشن 50 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سرخ سیارے کے مدار میں پہنچے گا۔ پچھلے سال ستمبر میں متحدہ عرب امارات نے اپنے پہلے خلا نورد ہزارہ المنصوری کو بھیجا تھا۔ دوستو، یہ مریخ پر کسی عرب ملک کی جانب سے بھیجا جانے والا پہلا مشن ہوگا، اور یہ کامیاب ہوتا ہے تو متحدہ عرب امارات کی خلائی صنعت کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے انسانی حقوق کمیشن نے بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں ڈومیسائل کے متعارف کردہ قانون کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی مقبوضہ وادی میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش غیر قانونی ہے۔ OIC نے مزید کہا کہ مقبوضہ وادی میں متعارف کرایا گیا نیا قانون اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے، اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی یہ کوشش جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے بھی بھارتی حکومت کی جانب سے ڈومیسائل کے متعارف کردہ قانون کو مسترد کیا تھا۔ دوا ساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب آنے والے وقتوں میں امریکہ اور کینیڈا میں اپنا ٹیلکم پاؤڈر نہیں بیچے گی۔ کمپنی کے خلاف ہزاروں صارفین نے مقدمات درج کروائے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ جانسن بیبی پاؤڈر کے نام سے فروخت ہونے والے اس ٹیلکم پاؤڈر کی وجہ سے انہیں کینسر ہوا ہے۔ کئی برسوں تک جانسن اینڈ جانسن کے خلاف مقدمات کی کارروائیاں چلتی رہیں، جن میں کمپنی کو اربوں ڈالر ادا کرنے پڑے ہیں۔ تاہم کمپنی نے متعدد بار اپنی مصنوعات کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ محفوظ ہیں۔ جانسن اینڈ جانسن نے کہا ہے کہ وہ آئندہ مہینوں میں ان مصنوعات کی فروخت کو کم کریں گے۔ اس امریکی کمپنی کو ایسے 16,000 سے زیادہ مقدمات کا سامنا ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ٹیلکم کی مصنوعات ایک کیمیکل مادے سے آلودہ ہیں۔ اس مادے کو کینسر کا سبب بھی خیال کیا جاتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے ایسے کئی وکلاء کا سامنا ہے جو اشتہار بازی کے ذریعے صارفین سے کمپنی کے خلاف مقدمات درج کرواتے ہیں۔ ہمیں اپنے جانسن بیبی پاؤڈر سمیت ٹیلکم کی مصنوعات کے محفوظ ہونے پر مکمل اعتماد ہے۔ کمپنی کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر میں طبی ماہرین کی دہائیوں تک چلنے والی آزادانہ سائنسی تحقیقات میں ثابت ہوا ہے کہ ہماری مصنوعات استعمال کے لیے محفوظ ہیں۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ مصنوعات کے حوالے سے یہ فیصلہ کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ کمپنی کا مزید کہنا تھا کہ اکتوبر میں تحقیق سے ثابت ہوا تھا کہ بیبی پاؤڈر میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل موجود نہیں ہے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ یہ رپورٹ BBC نے شائع کی تھی۔ بیرون ملک ملازمت کرنے والے ہندوستانی شہریوں کی طرف سے کورونا وبا کے دور میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کے سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ تازہ معاملہ امارات کے راس الخیمہ میں رونما ہوا ہے، جہاں بہار سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو ملازم کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ راس الخیمہ میں ایک ہندوستانی شہری کو فیس بک پر مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز پوسٹ ڈالنے پر کمپنی نے ملازمت سے فارغ کر دیا۔ متعصب شخص کا نام برج لال گپتا ہے اور اس کا تعلق ریاست بہار کے علاقے چھپرا سے ہے، اور یہ شخص معدنیاتی کمپنی سٹیون راک کے ہیڈ کوارٹر میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس متعصب شخص نے اپنے کچھ فیس بک پوسٹوں میں مسلمانوں کو کورونا پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور دہلی کی حالیہ گڑبڑ میں جس میں 53 افراد جان سے چلے گئے تھے، اس میں مسلمانوں کے مارے جانے پر خوشی کا اظہار بھی اس نے کیا تھا۔ لوگوں کی شکایات کے بعد کمپنی نے اس کی حرکت پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بغیر کسی نوٹس کے ملازمت سے نکال دیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔